جلانے لائی خیر بتانے باپ کے شاہ جلانے لائی خیر بتانے باپ کے شاہ جلانے. آواز تھوڑی سی اور بڑھائیے. ایکو ایک دم نارمل لکھیں گے بابو. آواز بڑھائیے. الہی خیر گردان باپ کے شاہ جلانے 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 الہی خیر گردان باپ کے شاہ جلانے. باوقار علماء شورا سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ علی منائه الشاملہ وآلائه الکاملہ والصلاة على محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حضرات، آپ حضرات کی محبت ہے خصوصیت کے ساتھ مولانا رمضان صاحب اور دارالعلوم کے صدر سیکریٹری جملہ ممبران حضرات اور ٹنگی کے رہنے والے جملہ مسلمان بھائی اور اس اطراف سے آئے ہوئے کشن گنج ضلع ارریہ ضلع تمام جگہوں سے آئے ہوئے جملہ مسلمان بھائیوں کی محبت جو میں آپ کے درمیان اس بستی میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اس سے پہلے کئی بار آیا، ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، یہ مجھے یاد نہیں، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ یہاں 4 بار آ چکے ہیں، یہ 5ویں مرتبہ. اتنا یاد نہیں رہتا کس بستی میں کتنی بار گئے. میری زندگی تو پرندے کی طرح ہے، کبھی اس ڈال پر کبھی اس ڈال پر، کبھی یہاں کبھی وہاں، تو گنتی یاد نہیں رہتے. بالکل آپ ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے. میں نے بڑا خوبصورت موضوع لیا، شب معراج. ابھی جو مہینہ چل رہا ہے شب برات کا، لیکن شب برات ابھی آئی نہیں ہے، آنے والی ہے. اور شب معراج گزر چکی. شب برات سے کسی کو الرجی نہیں ہے، صرف حلوہ سے الرجی ہے. شب برات سے کسی کو الرجی نہیں، کسی کو اختلاط نہیں، صرف حلوہ سے ان کو اختلاط ہے، مرغا پراٹھا سے اختلاط ہے. مگر شب معراج میں، شب معراج سے لوگوں کو اختلاط ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی معراج سپنے میں ہے، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی معراج حالت بیداری میں ہے. حالت، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی معراج سپنے میں ہے، یہ ان کا سپنا ہے. اور جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی معراج بیداری میں ہے، یہ ہے حقیقت، یہ سپنا نہیں ہے. تو آج میں نے موضوع لیا شب معراج کا. اگر واقعی آپ میری تقریر سن کر جائیں گے تو نبی کی شان و عظمت کا سکہ آپ کے سینے میں روشن رہے گا، ایمان مضبوط رہے گا، ایمان پختہ رہے گا. اپنے آقا کی شان و عظمت کسی سے بھی بیان کر سکتے ہیں.
ایسی ایسی حدیث آپ تک پہنچاؤں گا کہ کوئی غلط ثابت کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ آج میں جتنی حدیثیں سناؤں گا ایک چھوڑ کر ساری حدیثیں بخاری کی، تاکہ جن کا سپنا یہ ہے کہ نبی کی معراج سپنے میں ہوئی ان کا سپنا ٹوٹ جائے۔ بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے۔ آج میں اپنی تقریر میں خاص باتیں یہ بتانا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ بتانا چاہوں گا کہ نبی کی معراج سپنے میں نہیں حالت بیداری میں ہے، پہلا نمبر۔ دوسرا نمبر یہ بتانا چاہوں گا کہ نبی کس شان سے گئے اور کس شان سے آئے۔ تیسرا نمبر، جبریل نے نبی کو سدرۃ المنتہا پر چھوڑ دیا، سدرۃ المنتہا سے نبی کتنا آگے گئے، اللہ سے کتنا قریب ہوئے، اللہ تعالیٰ کو کس شان سے دیکھا، یہ بات بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تین باتیں۔ چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا کہ 5 وقتہ نماز فرض ہوئی معراج کی رات میں، 5 وقتہ نماز فرض ہوئی معراج کی رات میں، ہجرت سے 1.5 سال پہلے، ہجرت سے زور سے بولو 1.5 سال پہلے میرے نبی نے مکے میں اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں کیا، اور 40 سال کے بعد نبوی زندگی، مکی زندگی 13 سال، اور مدینے میں نبی کتنے دن رہے؟ زور سے بولو 10 سال۔ پھر دنیا سے آپ نے وصال فرمایا، پردہ فرمایا۔ تو نبی مکے میں اعلان نبوت کے بعد 13 سال رہے، اور 13 سال میں ہجرت سے 1.5 سال پہلے نبی کو معراج ہوئی، 5 وقتہ نماز فرض ہوئی، تو سارے 11 برس تک نبی نماز پڑھتے تھے یا نہیں؟ صحابہ نماز پڑھتے تھے یا نہیں؟ نماز تو معراج میں فرض ہوئی ہجرت سے 1.5 سال پہلے، تو معراج کی رات کے بعد پہلے سارے 11 برس پہلے، سارے 11 سال تک میرے نبی نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ اور اگر پڑھی تو وہ کون سی نماز ہے؟ یہ 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں بات یہ بتانا چاہوں گا کہ معراج کی رات میں جو نمازیں ہم پر فرض ہوئی وہ کتنی رکعتیں کر کے فرض ہوئی؟ کیا ہم لوگ جس طرح پڑھتے ہیں ظہر میں 4، عصر میں 4، مغرب میں 3، عشاء میں 4، فجر میں 4، فجر میں 2 رکعتیں فرض، اور وہ فرض کی بات کر رہا ہوں، سنت کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ فجر میں 2 رکعت فرض، وہ عشاء میں 4 رکعت فرض، مغرب میں 3 رکعت فرض، اور عصر میں 4 رکعتیں فرض، ظہر میں 4 رکعتیں فرض۔ جس طرح ہم لوگ پڑھتے ہیں کیا اسی طرح کی نماز معراج کی رات میں فرض ہوئی یا کچھ معاملہ الگ تھا؟ یہ بات بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ بالکل عقیدہ پختہ رکھیں گے، مضبوطی کے ساتھ بیٹھیں گے، ساتھ ہی ساتھ آخری میں یہ بھی فیصلہ کروں گا کہ جو نبی کی معراج کو نہ مانے وہ شریعت کی نظر میں کیا ہے۔ جو سبحان الذی اسریٰ سے بولو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک نہ مانے وہ کیا ہے، اور جو وہاں سے آسمان تک نہ مانے وہ کیا ہے؟ یہ ساری باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تقریر کے دوران کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے، تھوڑا ایگو اور کم کرو بیٹا، آواز ٹھیک ہے تھوڑا ایگو اور کم کرو تاکہ آواز جھن جھن نہ کرے، صاف ستھری آواز ملے۔ بالکل ادب سے بیٹھیں، ہوش میں بیٹھیں۔ تقریر کے دوران کوئی بچہ بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیے، جوان بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیے، اور چچا بھی اٹھے تو پیار سے بیٹھائیے تاکہ جلسہ خراب نہ ہو۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم رام مل کر دونوں جگہ کے داتا کو آقا مدنی تاجدار، دونوں ان کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار مصطفیٰ جامع رحمت، شب بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کی زب و زینت، فرش کی طیب و نوزت، جن کی شان نہ آتی نہ کر کوثر، شافی میں شمسہ کی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں سب لوگ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ با آواز بلند پیش کریں. پڑھیں زور سے پڑھیں. اللہم صلی علی بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے. لیکن میری تقریر میں آپ کو سستی نہیں چستی پیدا کرنی ہے. ابھی میں بوڑھا نہیں ہوا ہوں, ابھی جوان ہوں. جب بوڑھا ہو جاؤں گا تب آپ سست کرو یا جیسے بھی رہو. ابھی میں جوان ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی جوان بن کر رہو. شعر ملاحظہ فرمائے, شاعر لکھتا ہے مقام سید کونین کوئی کیا جانے, مقام سید کونین کوئی کیا جانے, ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے, ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے. قریب رہتے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا, قریب رہتے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا, تو دور رہتے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے, تو دور رہتے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے. اور تنگ تنگی کے باشعور مسلمان ایک شعر اور سنو. سرکار اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا, عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے, جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, عرش پہ طوفان روم بھان, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. بالکل ادب سے بیٹھے. ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا 15واں پارہ رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1, اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک, پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو لے گئی رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. بالکل ادھر دیکھیے, قرآن کا اعلان دیکھیے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جو جھوٹ سے پاک, ہر عیب سے پاک, جس کو تم اللہ تعالیٰ کہتے ہو وہ پاک ہے. وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا, وہ کسی کو فریب نہیں دیتا, وہ ہر عیب و نقائص سے پاک ہے, منزہ ہے, صاف ہے. اللہ نے جو معراج کا قصہ بیان کیا اس کو جھوٹ مت سمجھنا. جھوٹا وہ سمجھے گا جو جھوٹا خود ہے. بولو, جھوٹ وہ سمجھے گا جو غلط ہے, بے ایمان ہے. تم یہ دیکھو کہ معراج کرانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی, جو پاک ہے. پاک پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو لے گئی رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. جس کو قرآن نے مسجد حرام کہا اسی کو ہم لوگ کعبہ کہتے ہیں. ہاتھ اٹھا کر بولو. جس کو قرآن نے مسجد حرام کہا, زور سے بولو, اسی کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولو, کعبہ. کعبہ ہی کا نام مسجد حرام ہے, یہ قرآن نے کہا. اور قرآن نے جس کو مسجد اقصی کہا اس کو ہم لوگ بیت المقدس کہتے ہیں. تو مطلب یہ نکلا پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو لے گئی کعبہ سے بیت المقدس تک رات کے کچھ حصے میں. حضرات, کعبہ اور بیت المقدس کے درمیان کتنی دوری ہے آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا ہوگا. جو لوگ حج کرنے گئے ہیں, بیت المقدس دیکھا ہے, کعبہ دیکھا ہے, ان کو دوری کا اندازہ ضرور ہوگا. میں کلومیٹر تو نہیں بتا سکتا لیکن حدیث کی کتابوں میں ہے. ادھر دیکھیے کہ کعبہ اور بیت المقدس میں 40 دن کا راستہ ہے. اگر ایک آدمی پیدل چل کے کعبہ سے بیت المقدس پہنچنا چاہے, میڈیم چال سے دن کے اکثر حصے میں سفر کرے تو
تو 40 دن لگ سکتا ہے. کتنا دن لگ سکتا ہے؟ زور سے بولو. 40 دن لگ سکتا ہے. اگر دن کے اکثر حصے میں سفر کرتا رہے، رات کو آرام کرے، تو 40 دن لگے گا کعبہ سے بیت المقدس پہنچنے میں. تو میری طرف دیکھو، جس کعبہ سے بیت المقدس پہنچنے میں آدمی کو 40 دن لگ سکتا ہے، آپ 40 دن میں راستہ طے کریں. غلام ربانی 40 دن میں راستہ طے کرے، نقیب جلسہ 40 دن میں راستہ طے کرے، حضور پیر طریقت 40 دن میں راستہ طے کرے. جو راستہ آدمی 40 دن میں طے کر پائے گا، اس راستے کو مصطفیٰ نے معراج کی رات میں صرف 1 سیکنڈ میں طے کر کے دکھا دیا. صرف 1 سیکنڈ میں طے کر کے دکھا دیا. یہ سپنا نہیں، یہ اللہ کی قدرت اور یہ نبی کا معجزہ ہے. ہاتھ اٹھا کر بولو، یہ اللہ کی قدرت اور نبی کا، ارے زور سے بولو، نبی کا معجزہ اسے ہی کہتے ہیں جو عقل میں نہ آئے. زور سے بولو، معجزہ اسے ہی کہتے ہیں جو عقل میں نہ آئے. یہ بتاؤ، سائنس بہت ترقی کر گیا ہے، چاند کو تو ٹکڑا کر سکتا ہے. ارے زور سے بولو، سائنس بہت آگے بڑھا ہے. بولو، فلسطین پر تو اسرائیل کا حملہ کرنا آسان ہے، امریکہ کا حملہ کرنا آسان ہے، اور ملکوں پر حملہ کرنا میزائل سے آسان ہے، مگر چاند کو دو ٹکڑے کرنا یہ آسان نہیں ہے. یہ نبی کا معجزہ ہے کہ نبی نے آسمان کے چاند کو انگلی سے 2 ٹکڑا کر کے دکھا دیا. تو جو بات عقل میں نہ آئے وہ اللہ کی قدرت ہے اور نبی کا معجزہ ہے. زور سے بولو. تو جس راستے کو آپ 40 دن میں طے کریں، اس راستے کو مصطفیٰ نے 1 سیکنڈ میں طے کر کے دکھا دیا. حضرات، اور پھر نبی وہاں سے اللہ تک پہنچے، اللہ کو دیکھا، کس شان سے دیکھا وہ سب میں بیان کروں گا. بڑی شاندار حدیثیں سناؤں گا، سب لوگ بیٹھیے گا. پہلے وہ حدیث سنیے کہ نبی کی معراج سپنے میں ہے کہ نبی کی معراج بیداری میں ہے. پھر میں آپ کو آگے بتاؤں گا. لیکن اس سے پہلے ایک چیز اور بتا دوں. معراج، دنیا میں جتنے پیغمبر آئے سبوں کو معراج ہوئی. زور سے بولو، دنیا میں جتنے پیغمبر آئے سبوں کو معراج ہوئی. سبوں نے اللہ کو دیکھا. زور سے بولو، سبوں نے اللہ کو دیکھا. میرے نبی نے بھی اللہ کو دیکھا، مگر فرق یہ ہے، ادھر دیکھیے، آدم نے اللہ کو دیکھا مگر خام میں دیکھا. نوح نے اللہ کو دیکھا مگر خام میں دیکھا. موسیٰ نے اللہ کو دیکھا مگر خام میں دیکھا. عیسیٰ نے اللہ کو دیکھا مگر خام میں دیکھا. 1,24,000 کم و بیش پیغمبر نے سبوں نے اللہ کو دیکھا مگر خام میں دیکھا، سپنے میں دیکھا. مگر رسول اللہ کی شان دیکھو، میرے پیغمبر کا جلوہ دیکھو، میرے پیغمبر کا کمال دیکھو. میرے پیغمبر نے اللہ کو 33 مرتبہ خام میں دیکھا اور 1 مرتبہ عرش اعظم پر پہنچ کر اللہ کو دیکھا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سید الانبیاء کانفرنس علامہ غلام ربانی نشتر الہآبادی. یہ ہے میرے نبی کی شان. سمجھے گا وہی جو ہوگا مسلمان، اور سمجھے گا وہی جو ہوگا صاحب، اور صاحب ایمان. ادھر دیکھیے، کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کی معراج سپنے میں ہے. آج میں وہ راز کھولنا چاہتا ہوں اور ایسی حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ اگر اس حدیث کو کوئی غلط ثابت کر دیا تو 5 لاکھ کا انعام. یہ اٹکل بچوں ایرے گہرے کتاب سے نہیں، بخاری کی کتاب سے ہے. قسم خدا. اور بڑی معتبر حدیث میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، لیکن باقی لوگ ایسے نہیں سناؤں گا. سارا مجمع اگر حدیث سننا چاہتا ہے، پہلے چھوٹی چھوٹی حدیث، بعد میں لمبی لمبی حدیث آپ تک پہنچاؤں گا. لیکن پہلے اس حدیث کو سنیے کہ نبی کی معراج سپنے میں ہے کہ وہ حالت بیداری میں ہے، تاکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کی معراج سپنے میں ہے وہ لوگ توبہ کرے، ہوش میں آئے، سنی بن کر رہے.
اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں. سارا مجمع بابلو اگر حدیث سننا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو, بخاری شریف جلد اول باب حدیث الاسراء صفحہ نمبر 548. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لما كذبني قريش كنت في الهجر فجل الله لي بيت المقدس فجل الله لي بيت المقدس ليلة أسري به إلى بيت المقدس. زور سے بولو سبحان اللہ. ادھر دیکھیے, آپ لوگ ڈسٹرب کریں گے تو ہو سکتا ہے حدیث پڑھنے میں سبقت لسانی ہو جائے. پھر سے سنیے, عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لما كذبني قريش كنت في الهجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت اخبرهم عن آياته وانا انظر اليه. زور سے بولتے سبحان اللہ. بہت شاندار حدیث میں نے آپ کو سنائی. سنیے, جب میرے نبی معراج سے واپس آئے اور خوش ہو کر مکے کی گلیوں میں بیان کرنا شروع کیا کہ آج میں نے معراج کیا ہے, آج میں نے اللہ کا دیدار کیا ہے, آج میں نے بیت المقدس کا منظر دیکھا ہے, وہاں میں نے نماز پڑھائی ہے. جب نبی نے معراج کا قصہ بیان کیا تو ادھر دیکھیے, مکے کی گلیوں میں شور مچ گیا. جتنے کفار و مشرکین تھے ان کو کھجلی ہونے لگی. وہ کہنے لگے یہ انہونی کہاں سے ہو گئی, یہ انہونی کہاں سے ہو گئی. وہ لوگ کہنے لگے کہ بیت المقدس یہاں سے 40 دن کا راستہ ہے اور یہ نبی گئے بھی اور آئے بھی میری نظروں کے سامنے ہے. ابو جہل گھر سے باہر نکلا اور کہنے لگا, اے محمد, میں نے سنا ہے کہ تم آج رات بیت المقدس گئے اور وہاں سے آسمان تک گئے, اللہ کو دیکھا, کیا تم بھرے مجمع میں بیان کر سکتے ہو, کیا بھرے مجمع میں بیان کر سکتے ہو. تو نبی نے فرمایا, ہاں میں بھرے مجمع میں بیان کرنے کے لیے تیار ہوں. ابو جہل نے ڈنکا بجایا, مکے کے بڑے بڑے کافر میدان ہجر میں اکٹھا ہوئے. کہاں اکٹھا ہوئے؟ میدان ہجر میں, جو کعبہ سے لگا ہوا ہے اس مقام پر سب کے سب اکٹھا ہوئے. نبی کو چاروں طرف سے گھیر لیا. کچھ چھوکرے سیٹی بجانے لگے, کچھ چھوکرے نبی کو پاگل کہنے لگے, کچھ چھوکرے نبی کو دیوانہ کہنے لگے, کچھ چھوکرے نبی کو گالیاں دینے لگے. لیکن جو لوگ بیت المقدس دیکھ چکے تھے ان لوگوں نے کہا بہت اچھا وقت ہے, اگر انہوں نے بیت المقدس دیکھا ہے تو میں ابھی ان سے بیت المقدس کے کچھ چیزوں کو پوچھتا ہوں, سوال کرتا ہوں. اگر یہ بیت المقدس کے بارے میں سچ سچ بتا دیں گے تو ہم لوگ جان لیں گے, سمجھ جائیں گے کہ واقعی نبی گئے تھے. غور سے سنیے, اب مزے کی بات سنیے. نبی فرماتے ہیں چاروں طرف سے کافروں نے مقام ہجر میں گھیر لیا, مقام ہجر میں گھیر لیا. کچھ لوگ پاگل کہنے لگے, کچھ لوگ دیوانہ کہنے لگے, کچھ لوگ گالیاں دینے لگے. لیکن جو لوگ بیت المقدس دیکھ چکے تھے وہ لوگ مجھ سے نشانی پوچھنے لگے, مجھ سے نشانی پوچھنے لگے. نبی فرماتے ہیں جب کفار مشرکین نے بیت المقدس کی ہم سے نشانی پوچھنا شروع کیا, جب کفار مشرکین نے بیت المقدس کی ہم سے نشانی پوچھنا شروع کیا تو اللہ نے میرے سامنے بیت المقدس کو حاضر کر دیا. اللہ نے میرے سامنے بیت المقدس کو حاضر کر دیا. میں بیت المقدس کو دیکھتا گیا اور ان کو ہر نشانی بتاتا گیا. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو. لگتا ہے میری گفتگو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے.
سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ماشاءاللہ تنگی ادھر دیکھیں بالکل شہر سے بالکل ہٹا ہوا ہے، لیکن ہٹا ہوا ضرور ہے، لیکن یہاں کا مسلمان سمجھدار ہے۔ بیٹھیے چچا، کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹھیے۔ جلسے میں ہر طرح کا آدمی آتا ہے، کچھ لوگ سمدھی کے گھر آتا ہے اور کچھ لوگ سسرال کا مرغا کھانے آتے ہیں۔ ادھر دیکھیے، تو جو مرغا کھانے والے ہوتے ہیں وہ مرغا کھا کر سسرال میں کمبل اوڑھ کر سو جاتے ہیں، اور جو لوگ سمدھی سے ملنے آتے ہیں وہ بھی کچھ دیر گپ شپ کر کے وہ لوگ سمدھی کا دل لگ کر کے سو جاتے ہیں۔ لیکن جو نبی کے دیوانے آتے ہیں وہ جلسے میں رات بھر بیٹھ کر جلسہ سنتے ہیں۔ آپ نبی کے دیوانے ہیں، سسرال نہیں آئے، بالکل ادب سے بیٹھے، جو اٹھے اس کو پکڑ کے بیٹھائیے، ہاں اگر پیشاب کی ضرورت ہے تو جانے دیجیے گا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کو دقت ہو جائے۔ اجازت ہے، میری طرف دیکھیے، نبی فرماتے ہیں جب کفار و مشرکین نے مجھ کو مقام ہجر میں گھیر لیا، چاروں طرف سے گھیر لیا اور مجھ سے بیت المقدس کی نشانی پوچھنے لگے، جس وقت پوچھنے لگے بیت المقدس میں کتنے سینے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں، طرح طرح کی بات پوچھنے لگے۔ نبی فرماتے ہیں جب پوچھنے لگے تو اللہ نے میرے سامنے بیت المقدس کو حاضر کر دیا، پیش کر دیا۔ میں بیت المقدس کو دیکھتا چلا گیا اور ان کو ہر نشانی بتاتا چلا گیا۔ ابھی تو آپ نے ایک حدیث سنی۔ اچھا ایک بات بتائیے، جھوٹلاتا آدمی کس چیز کو ہے؟ بولو جھوٹ کو کہ سچ کو؟ ارے زور سے بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو، اور بولو جھوٹلاتا کس چیز کو ہے؟ جھوٹ کو کہ سچ کو؟ ارے ہاتھ اٹھا کر بولو نا، تو بولو کس کو جھوٹلاتا ہے؟ ادھر دیکھو، سچ کو جھوٹلاتا ہے۔ ادھر دیکھیے، جھوٹ کو نہیں جھٹلاتا۔ ادھر دیکھیے، اگر نبی کی میراث سپنے میں ہوتی تو کفار و مشرکین کبھی نہیں جھٹلاتے۔ یہ بتائیے، اگر آپ بیوی سے کہیں کہ آج میں سپنے میں کھیر کھا رہا تھا تو بولو بیوی جھٹلائے گی؟ ارے بولو بیوی جھٹلائے گی؟ بیوی کہے گی کہ جناب یہ کون سی تعجب کی بات ہے، آج آپ سپنے میں کھیر کھا رہے تھے لیکن 2 دن پہلے میں سپنے میں ملائی کھا رہی تھی۔ تو زور سے بولو، کوئی جھٹلاتا ہے نہیں۔ سپنے میں آدمی کھیر کھاتا ہے، سپنے میں آدمی پراٹھا کھاتا ہے، سپنے میں آدمی آسمان پر چلا جاتا ہے، سپنے میں آدمی چاند پر چلا جاتا ہے، سپنے میں آدمی امریکہ چلا جاتا ہے، سپنے میں آدمی جاپان چلا جاتا ہے، سپنے میں آدمی بولو 1 سیکنڈ میں کروڑوں کلومیٹر چلا جاتا ہے، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے ٹنگی میں موجود ہوں۔ ارے زور سے بولو، بستر پہ موجود ہو۔ تو سپنے میں آنا جانا کمال نہیں ہے۔ سپنے میں تو آپ بھی جا سکتے ہیں، ہم بھی جا سکتے ہیں، کوئی بھی جا سکتا ہے۔ ادھر دیکھیے، اگر سپنے کی بات ہوتی تو عرب کے بڑے بڑے کافر نبی کی معراج کو جھٹلاتے نہیں، کیونکہ وہ بھی سپنا دیکھتے تھے۔ وہ بھی دیکھتے تھے کہ ہم کبھی سپنے میں امریکہ گئے، لندن گئے، بیت المقدس گئے اور آنکھ کھلی تو بستر پہ ہے۔ تو اگر سپنے کی بات ہوگی تو وہ لوگ کبھی نہیں جھٹلاتے۔ یہ حقیقت میں معاملہ تھا، اسی لیے ان لوگوں نے جھٹلایا۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نبی کی میراث سپنے میں نہیں، بیداری میں ہے۔ ابھی تو ایک حدیث میں نے سنائی، اب اجازت دیجئے تو بخاری کی دوسری حدیث سناتا ہوں، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، بخاری شریف جلد اول باب فی المعراج، صفحہ نمبر 550، صفحہ نمبر 550، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فی قوله تعالی وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس
قال هي رؤيا عين أريها رسول الله ليلة أسري به إلى بيت المقدس. زور سے بول دو سبحان اللہ. اس کے بعد لمبی حدیث سناؤں گا, تھوڑا بالکل ادب سے بیٹھے. خواجہ صاحب تشریف لے گئے کیونکہ بہت دیر سے بیٹھے تھے. ہو سکتا ہے حضرت کو استنجا کی ضرورت ہو, ٹھنڈی کا موسم ہے, جب جوانوں کو جلدی جلدی استنجا کی حاجت پڑتی ہے تو بوڑھے بزرگوں کو تو استنجا کی حاجت پڑے گی. بالکل ادب سے بیٹھے. میں نے ابھی آپ کو دوسری حدیث سنائی, مطلب سننے کے لیے تیار ہو جائیے. حضرت عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن ہے, جلدی بولو, جو مفسر قرآن کے بہت بڑے مفسر حضرت عبداللہ بن عباس, یہ نبی کے چچا زاد بھائی ہے. وہ سے بولو, یہ نبی کے چچا کے بیٹے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. اللہ نے جو قرآن میں نبی کو معراج کی رات میں جلوہ دکھانے کی بات کی ہے, وہ جلوہ سپنے میں نہیں ہے, حالت بیداری میں ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جو معراج کی رات میں جلوہ دکھانے کی بات کی ہے, وہ جلوہ دکھانا سپنے میں نہیں, حالت بیداری میں ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس جو نبی کے چچا زاد بھائی حضرت عباس کے بیٹے ہیں. تو دو حدیثوں سے ثابت ہوا کہ نبی کی معراج سپنے میں نہیں, بولو نبی کی معراج حالت بیداری میں ہے. تو ایمان رکھیے, اور جو لوگ کہتے ہیں سپنے میں, وہ لوگ توبہ کرے, توبہ. اب بیٹھیے, اب میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں کہ نبی معراج میں کس شان سے گئے اور کس شان سے آئے. اب دوسرا وعدہ میں پورا کرنے جا رہا ہوں. بالکل ادب سے بیٹھے, ہوش میں بیٹھے. ادھر دیکھیے, بخاری کی سب سے لمبی حدیث ہے جو اب میں سنانے جا رہا ہوں. یہ بخاری کی سب سے لمبی حدیث ہے. اگر ایک سانس میں سناؤں گا تو لوگ تھک جائیں گے. میں 4 سانس میں 4 ٹکڑا کر کے اس حدیث کو سناؤں گا. پہلا ٹکڑا پھر مطلب, دوسرا ٹکڑا پھر مطلب, تیسرا ٹکڑا پھر مطلب, چوتھا ٹکڑا پھر مطلب. پھر جیسا وعدہ کیا ہے وہ ساری حدیثیں آپ تک پہنچاؤں گا. اگر اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں, لیکن ایسے نہیں سناؤں گا بابو لوگ. سارا مجمع ادب کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو. بخاری شریف جلد اول باب فی المعراج, صفحہ نمبر 548 49 50, صفحہ نمبر 548 49 50. عن انس بن مالک عن مالک بن سعسع ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثهم عن لیلۃ اسری به بینما انا فی الحقیم وربما قالت في الهجر مستجيا إذا أتاني آتي فشق ما بين هذه إلى هذه, يعني من صغرة نهره إلى شيرته فاستخرج قلبي ثم أتيت بقسط من ذهب مملوء إيمانا فغسل قلبي ثم غشي ثم أعيد, وفي رواية أخرى ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملئ إيمانا وحكمة ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض يقال له البراق يزع خطبه عند أقصى طرفه فحملت عليه. زور سے بولو سبحان اللہ. اجازت ہے, اور زور سے بولو اجازت ہے. ادھر دیکھیے, بہت شاندار حدیث میں نے سنائی. جتنی حدیثیں آج میں سناؤں گا, اگر کوئی غلط ثابت کرے تو منہ مانگا ہی نہ. یہ ساؤنڈ باکس بہت نزدیک میں رکھا ہے, تھوڑا سا 5 ہاتھ اور دور ہونا چاہیے. اس کی آواز کا دھکا مجھ کو دھکا دے رہا ہے, اسی لیے پسینہ زیادہ آ رہا ہے. میرے پسینے کو مت دیکھیے, لیکن اب کچھ نہیں کرنا, جو چیز جیسے ہے اس کو اسی حال پر چھوڑ دو.
थोड़ा सा 5 हाथ और पीछे होना चाहिए। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, मैंने आपको पहला टुकड़ा हदीस का सुनाया, मतलब सुनिए। नबी फरमाते हैं, मेराज का किस्सा नबी ने इस तरह बयान किया, ध्यान से सुनिएगा। नबी फरमाते हैं कि जिस रात मुझे मेराज हुई, एक रिवायत में है कि मैं हतीमे काबा में मौजूद था, एक रिवायत में है कि मैं शेबे अबी तालिब में था, तीसरी रिवायत में है कि मैं उम्मे हानी के घर में था, चौथी रिवायत में है मैं मकामे हिज्र में था, पांचवी रिवायत में है कि मैं काबा के पास मौजूद था। सबका मतलब एक है, क्योंकि काबा से लगा हुआ मकामे हिज्र है, काबा से लगा हुआ शेबे अबी तालिब है, और शेबे अबी तालिब में उम्मे हानी का घर है। तो सबका मतलब, जोर से बोलो। एक हदीस में है कि मैं काबा में था, दूसरी हदीस में है कि मैं मकामे हिज्र में था, तीसरी हदीस में है कि मैं हतीमे काबा में था, चौथी हदीस में है कि मैं उम्मे हानी के घर में था। सबका मतलब एक है। अब आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं कि मैं आराम कर रहा था, मैं लेटा हुआ था, अचानक जिब्रील आए, हजरत जिब्रील आए, उनके साथ कुछ फरिश्ते भी थे। मैंने क्या देखा, उनके हाथों में चाकू है, उनके हाथों में चाकू है। उन्होंने मुझे चित लेटाया और मेरे सीने का ऑपरेशन किया, मेरे सीने को खोला, दिल को निकाला, दिल का ऑपरेशन किया, समसम के पानी से धोया, खूब धोया, खूब धोया। कुछ देर के बाद मैं देख रहा हूं, आसमान से एक सोने का तख्त उतरा, जिसमें ईमान और हिकमत भरा था। जिब्रील अमीन ने उस पूरे ईमान और हिकमत को मेरे दिल में डाल दिया। नबी फरमाते हैं कि जिब्रील ने उस ईमान और हिकमत को जो सोने का तख्त में, सोने के तख्त में आसमान से उतरा था, सबको मेरे दिल में डाल दिया, मेरे दिल में पलट दिया, और फिर मेरे दिल को सीना में रखकर ऊपर से बंद कर दिया। उसके बाद फिर मैं क्या देख रहा हूं, गौर से सुनिए। नबी फरमाते हैं कि जिब्रील फिर मुझसे गायब हो गए। अचानक फिर मैं देख रहा हूं, फरिश्तों की फौज लेकर जिब्रील दाएं दाएं, मीकाईल बाएं बाएं, और हाथ में बुर्राक लिए हुए आ रहे हैं। इतना खूबसूरत जानवर, इतना खूबसूरत जानवर कि आज तक दुनिया में मैंने कहीं देखा नहीं। इतना खूबसूरत, और उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि पहला कदम जहां पर था, वहां जहां पर उसके नजर की इंतहा होगी, वहां पे पहला टाप पड़ता, जहां पे नजर की इंतहा होगी पहला कदम पड़ता, पहला टाप पड़ता। जिब्रील जानवर लेकर सामने आए, उसको सजाया, मुझको नूर से सजाया, दूल्हा बनाया, मुझको बुर्राक पर बैठाया। जिब्रील ने रिकाब पकड़ा, मीकाईल ने लगाम पकड़ा, मुझको लेकर बैतुल मुकद्दस चले। जब मैं बैतुल मुकद्दस पहुंचा तो मैंने क्या देखा, आदम भी मौजूद है, नूह भी मौजूद है, मूसा भी मौजूद है, ईसा भी मौजूद है। 1,24,000 कमोबेश पैगंबर सबके सब मौजूद है, मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं जैसे पहुंचा, मैंने उनको सलाम किया, सबों ने जवाब दिया, सबों ने मुबारकबादी पेश की। सामने मुसल्ला लगा था, जिस पे इमामत के लिए इमाम को जाना था। जिब्रील ने मेरा हाथ पकड़ा, मुसल्ला इमामत पर बढ़ा दिया, कहने लगे, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने सारे नबियों को बैतुल मुकद्दस में इसलिए जमा किया है कि आप इनको 2 रकअत नमाज पढ़ाए, और सारे अंबिया पहचान ले कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सारे नबियों के इमाम हैं। हुजूर फरमाते हैं, मैंने 2 रकअत नमाज पढ़ाई,
غور سے سنیے، سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد پھر جبریل نے مجھ کو براق پر بیٹھایا اور لے کر چلے. کہاں لے کر چلے؟ یہاں تک تو آپ نے حدیث سن لیا، لیکن بابو لوگ اب تھوڑی لمبی حدیث ہے. میں نے کیا کہا؟ 4 ٹکڑا پڑھوں گا. پہلا ٹکڑا آپ نے سن لیا، اب دوسرا ٹکڑا تھوڑا لمبا ہے، آپ کو برداشت کرنا ہے، سونا نہیں ہے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تراویح پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیے، لیکن 10 دن کی مت پڑھیے گا، 5 دن کی مت پڑھیے گا. 3 دن والی ختم قرآن اور بولو مت کیجیے گا. آج کل لوگوں میں اسٹائل چل گیا ہے 3 دن میں ختم قرآن، 10 دن میں ختم قرآن. آپ مکمل مہینہ بھر اور زیادہ سے زیادہ 27ویں شب یا زیادہ سے زیادہ 29ویں شب کو ختم قرآن کرے، یہ بہتر ہے. یہ 10 دن والی، 3 دن والی، 5 دن والی جس میں لوگ ختم قرآن کرتے ہیں، انہی کے لیے جائز ہے جو پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو. زور سے بولو، جو پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو. لیکن آج کل کے چھوکرے پڑھتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں گھر میں کہ میں جا رہا ہوں 3 دن میں ختم قرآن سننے. حافظ جی پڑھانے لگے اور وہ چھوکرا سگریٹ پینے لگا. جیسے حافظ جی نے کہا اللہ اکبر، رکوع میں گئے، وہ سگریٹ پھینکا اور جھٹ سے رکوع میں چلا گیا. تو ایسی تراویح پڑھنا حرام حرام حرام. ایسی تراویح مت پڑھیے، ایسا ختم قرآن مت سنیے. آپ کو سننا ہے وہ 27 تک، ہاں پڑھنا جائز ہے، مگر انہی کے لیے جو پڑھنے کی طاقت رکھتے ہوں. اب آگے سنیے، میں دوسرا ٹکڑا تھوڑا لمبا ہے، برداشت کیجئے. بابو کہاں جا رہے ہو؟ بالکل ادب سے بیٹھو، میری پوری تقریر سنو. دوسرا لمبا ٹکڑا ہے، آپ سن کر کے جائیے. بابو لوگ بہت شاندار حدیث کا ٹکڑا میں سنانے جا رہا ہوں، اجازت ہے تو سناؤ. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو. قال علیہ السلام فانطلق بی جبرائیل حتی اتی السماء الدنیا فاستفتح قیل من ھذا قال جبرائیل قیل ومن معک قال محمد قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء فقضی فلما خرجت فاذا فیہا آدم قال ھذا ابوک آدم فسلم فسلمت علیہ فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح ثم صعد بی حتی اتی السماء الثانیہ فاستفتح قیل من ھذا قال جبرائیل قیل ومن معک قال محمد قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء فقضی فلما خلصت فاذا یحیی وعیسی وسلم علیہما وسلمت علیہما فرد السلام ثم قال مرحبا بالاخی الصالح والنبی الصالح ثم صعد بی حتی اتی السماء الثالثہ فاستفتح قیل من ھذا قال جبرائیل قیل ومن معک قال محمد قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء فقضی فلما خلصت فاذا یوسف قال ھذا یوسف فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد السلام ثم قال مرحبا بالاخی الصالح والنبی الصالح ثم صعد بی حتی اتی السماء الرابعہ فاستفتح قیل من ھذا قال جبرائیل قیل ومن معک قال محمد قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء فقضی فلما خلصت فاذا فیہا ادریس قال ھذا ادریس فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد السلام ثم قال مرحبا بالاخی الصالح والنبی الصالح ثم صعد بی حتی اتی السماء الخامسہ فاستفتح قیل من ھذا قال جبرائیل قیل ومن معک قال محمد قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء فقضی فلما خلصت فاذا ہارون قال ھذا ہارون فسلمت علیہ فرد السلام ثم
قال مرحبا بالاخي الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى اتى السماء السادسه فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد ارسل اليه قال نعم قيل مرحبا به ونعم المجيء جاء فقضي فلما خلصت فاذا موسى قال هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالاخي الصالح والنبي الصالح فلما جاوزت فبكى قيل له ما يبكيك فقال ابكي لان غلاما ويسابني يدخل الجنه من امته اكثر ممن يدخلها من امتي ثم صعد بي حتى اتى السماء السابعه فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد ارسل اليه قال نعم قيل مرحبا به ونعم المجيء جاء فقضي فلما خلصت فاذا ابراهيم قال هذا ابوك ابراهيم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم رفعت الى سدرة المنتهى زور سے بول تو سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. یہ بتائیے کہ تقریر کرنے میں محنت ہے کہ سننے میں؟ ایک آدمی بول رہا ہے کہ کرنے میں، سننے میں. ارے بولو سننے میں ہے. اگر سننے میں محنت ہو جائے تو ہر آدمی مقرر بن جائے گا. اچھا یہ بتاؤ بریانی کھانے میں محنت ہے کہ بنانے میں؟ ہاں؟ اگر کھانے میں محنت ہو جائے تو ہر آدمی باورچی بنے گا. تو تقریر کرنا کوئی آسان نہیں ہے. مائک بہت اچھا ہے لیکن ساؤنڈ باکس اتنا قریب ہے کہ بلڈوزر جیسے دھکا دیتا ہے. یہ مجھ کو دھکا دے رہا ہے لیکن پھر بھی میں ان سے ٹکرا رہا ہوں. پسینہ آ رہا ہے. آپ لوگ ادھر ادھر مت دیکھیں. مائک بڑا اچھا ہے کوئی کمی نہیں ہے لیکن تھوڑا بابو کو دور رکھنا چاہیے. تھوڑا سا 5 ہاتھ اور دور ہونا چاہیے. لیکن اب کچھ نہیں کرنا ہے ورنہ معاملہ بگڑ جائے گا. ادھر دیکھیے میں نے آپ کو بخاری شریف کی سب سے لمبی حدیث سنائی. پہلا ٹکڑا سنا کر آپ کو بیت المقدس تک پہنچایا. اب دوسرا ٹکڑا بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا تک میں نے سنا دیا ہے. مطلب سنیے کلیجہ ہل جائے گا اور آنکھوں میں آنسو آئے گا. کیا میرے نبی کی شان میں قسم خدا سنیے. مطلب سنیے اور لوگوں کو بتائیے کیا میرے مصطفیٰ کی شان ہے. اللہ نے تمام مخلوقوں میں سب سے افضل سب سے اعلیٰ میرے نبی کو بنایا اور میرے نبی کی طرح اللہ نے کسی کو نہیں بنایا. اب سنیے نبی فرماتے ہیں جبریل مجھ کو لے کر بیت المقدس سے آسمان پر پہنچے. پہلے آسمان پر پہنچے. وہاں جیسے پہنچے دروازہ بند تھا. جبریل نے دستک دیا, کھٹکھٹایا. اندر سے آواز آئی کون؟ اندر سے آواز آئی کون؟ فرمایا جبریل ہوں. پھر اندر سے آواز آئی تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد. پھر اندر سے آواز آئی کیا انہیں آج کی رات بلایا گیا ہے؟ جبریل کہتے ہیں ہاں بلایا گیا ہے. اتنا سننا تھا پہلے آسمان کا دروازہ کھل گیا اور اندر سے آواز آنے لگی مرحبا 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 مرحبا. تشریف لائیے اے اللہ کے پیارے محبوب, آپ کا آنا مبارک ہو.
سے سنیے، نبی فرماتے ہیں جیسے میں پہلے آسمان پر پہنچا تو میں نے دیکھا 60 ہاتھ لمبے بزرگ سر جھکا کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت جبریل نے مجھ سے کہا اے اللہ کے محبوب، ہذا ابو کا آدم، یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہے، آپ ان کو سلام کیجئے۔ نبی فرماتے ہیں میں نے ان کو ادب کے ساتھ سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، کھڑے ہو گئے، مجھ کو گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، خوب دعائیں دی اور میرے استقبال میں کہنے لگے اے میرے نیک بیٹے، اے اللہ کے نیک نبی، آپ کا آنا مبارک ہو۔ نبی فرماتے ہیں جلدی سنیے، پہلے پوسٹر نہیں پڑھا تھا، آج پوسٹر پڑھ رہا ہے۔ جو لوگ کہیں موبائل نہیں دیکھتے ہیں وہ اسٹیج پر آ کر اور مت پوچھئے، ہم لوگوں کا موبائل تو بند ہو جاتا ہے، شاعروں کا موبائل اسٹیج پر رات بھر چالو رہتا ہے۔ ادھر دیکھیے اسٹیج کا ادب ہے، علماء بیٹھے ادب سے، شورا بیٹھے ادب سے، آپ لوگ بیٹھے ادب سے، میں کروں، میں بیٹھوں ادب سے۔ ادھر دیکھیے ادب ہی سب سے بڑی دولت ہے، یاد رکھیے۔ نبی فرماتے اب میں دوسرے آسمان پر پہنچا، جیسے دوسرے آسمان پر پہنچا تو وہاں بھی دروازہ بند تھا۔ جبریل نے دستک دیا، اندر سے آواز آئی کون؟ فرمایا میں جبریل ہوں۔ اندر سے آواز آئی تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد۔ پھر اندر سے آواز آئی کیا انہیں آج کی شب بلایا گیا ہے؟ جبریل کہتے ہیں ہاں بلایا گیا ہے۔ اتنا سننا تھا، دوسرے آسمان کا دروازہ کھل گیا اور اندر سے آواز آنے لگی مرحبا 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 مرحبا، آئیے تشریف لائیے، اے اللہ کے پیارے محبوب، آپ کا آنا مبارک ہو۔ نبی کہاں پہنچ گئے؟ میں بول رہا ہوں دوسرے، چھوکرا بول رہا ہے تیسرے، میں بولو نبی کہاں پہنچے؟ سب سے بولو جلدی سے سنیے، ہر موضوع پر تقریر سننی چاہیے۔ غلام ربانی کے پاس موضوع کی کمی نہیں، آپ جس موضوع پر کہتے ہیں اسی موضوع پر تقریر ہوتی، لیکن سوچا کہ معراج کا مہینہ ابھی گزرا، اگر اس موضوع پر نہیں بولوں گا تو ہو سکتا ہے 8 سال کے بعد آیا ہوں، اب 32 سال کے بعد آنا پڑا، تب تک تو بہت سارے لوگوں سے ملاقات نہیں ہوگی۔ موضوع تو بہت ہے، کسی موضوع پر بول سکتا ہوں، لیکن آج معراج کے موضوع پر میری تقریر سنیے اور زندگی بھر یاد رکھیے۔ نبی کہاں پہنچے؟ جلدی بولو۔ دوسرے آسمان پر۔ جیسے دوسرے آسمان پر پہنچے تو نبی فرماتے ہیں وہاں میں نے دیکھا 2 بزرگ ایک ساتھ بیٹھے، 2 بزرگ ایک ساتھ بیٹھے ہیں۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، ھذا یحییٰ و ھذا عیسیٰ، یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ دونوں خالہ کے بیٹے ہیں، یہ دونوں خالہ کے بیٹے ہیں، ان دونوں کی ماں سگی بہن ہے، آپس میں یہ خالہ زاد بھائی ہیں۔ یہ اللہ کے رسول آپ دونوں کو سلام کیجئے۔ نبی فرماتے ہیں میں نے دونوں کو سلام کیا، جیسے مجھ پر نظر پڑی کھڑے ہو گئے، سلام کا جواب دیا، گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، خوب دعائیں دی اور میرے استقبال میں کہنے لگے اے میرے نیک بھائی، اے اللہ کے نیک نبی، آپ کا آنا مبارک ہو۔ ادھر دیکھیے، اب جلدی سنیے، جلدی۔ اب نبی کہاں پہنچے؟ سب سے بولو۔ تیسرے آسمان پر۔ وہاں بھی دروازہ بند تھا، دروازہ کھولوایا گیا،
حضرت جبریل نے نبی کو لے کر جبریل تیسرے آسمان پر پہنچے، وہاں حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی۔ یوسف علیہ السلام نے نبی کو خوب دعائیں دی، گلے سے لگایا اور استقبال کیا، خیر مقدم کیا۔ اب نبی سنو، جلدی سنو، نبی چوتھے آسمان پر پہنچے، وہاں حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ادریس کو سلام کیا، جواب دیا، انہوں نے گلے سے لگایا، نبی کا استقبال کیا، خیر مقدم کیا۔ پانچویں آسمان پر پہنچے، وہاں حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی، نبی نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے خوب دعائیں دی اور نبی کا استقبال کیا۔ نبی چھٹویں آسمان پر پہنچے، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی خوب دعائیں دی، سلام کا جواب دیا، نبی کا استقبال کیا، نبی کا خیر مقدم کیا۔ مگر یہاں پر رک جائیے، نبی فرماتے ہیں کہ اب میں چھٹویں آسمان سے آگے بڑھا، چھٹویں آسمان سے آگے بڑھا تو فبکا، موسیٰ رونے لگے، موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، سسکیاں لینے لگے۔ آواز آئی، اے موسیٰ کیوں رو رہے ہو؟ کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ تو حضرت موسیٰ جواب دیتے ہیں، اب کی لأن غلاما بعث بعدی يدخل الجنة من امته اکثر ممن يدخلها من امتی۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا، اے میرے پروردگار، میں اس لیے رو رہا ہوں، آنسو بہا رہا ہوں کہ میری امت بہت شریر تھی، بہت بدماش تھی، بہت بدتمیز تھی، میری باتوں کو نہ مانا اور غلط راستہ اختیار کیا۔ میری امت پر صرف 4 رکعتیں نماز فرض تھی، میری امت پر صرف 4 رکعتیں نماز فرض تھی، 2 صبح میں 2 شام میں 4 رکعتیں نماز فرض تھی، لیکن 4 رکعتوں کو نہ پڑھ سکی، شراب پیا، جوا کھیلا، غلط راستہ اختیار کیا۔ اے اللہ، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری امت بہت شریر تھی، بہت بدتمیز تھی، میری باتوں کو نہ مانا، جہنم کا راستہ اختیار کیا۔ مگر محمد بڑے خوش نصیب ہے، ان کی امت بھی خوش نصیب ہے، ان کی امت آئی سب سے بعد میں ہے مگر جنت میں پہلے جائے گی، آئی سب سے بعد میں ہے مگر جنت میں زیادہ تعداد میں جائے گی۔ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ادھر دیکھیں، ہم لوگ خوش نصیب ہیں، ہم لوگ نبی کے غلام ہیں، نبی کی امت میں ہے بابلو۔ ہمارا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام، بولو، چھٹویں آسمان پر اللہ سے کہہ رہے ہیں، یہ اللہ میری امت کو میری باتوں کو نہ مانی۔ کچھ لوگوں نے مانا لیکن زیادہ لوگوں نے جہنم کا راستہ اختیار کیا۔ لیکن محمد بڑے خوش نصیب، ان کی امت نے ان کی اتباع کر کے، ان کی باتوں کو مان کر وہ مقام حاصل کیا ہے، وہ مرتبہ حاصل کیا ہے کہ آئی تو سب سے بعد میں ہے مگر جنت میں پہلے جائے گی، آئی سب سے بعد میں ہے مگر جنت میں زیادہ تعداد میں جائے گی۔ یہ ہے امت محمدیہ کی شان۔ اب آگے چلیے، نبی کہاں پہنچے؟ 7ویں آسمان پر۔ جب بھی بولو، نبی کہاں پہنچے؟ 7ویں آسمان پر۔ جیسے 7ویں آسمان پر پہنچے، دروازہ بند تھا، جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ اندر سے آواز آئی، کون؟ جبریل نے کہا، میں جبریل ہوں۔ پھر اندر سے آواز آئی، تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا، محمد۔ پھر اندر سے آواز آئی، کیا انہیں آج کی شب بلایا گیا ہے؟ جبریل کہتے ہیں، ہاں ہاں بلایا گیا ہے۔ اتنا سننا تھا، 7ویں آسمان کا دروازہ کھل گیا، جو سب سے بڑا دروازہ تھا، 7ویں آسمان کا دروازہ کھل گیا اور اندر سے آواز آنے لگی،
مرحبا 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 مرحبا، آئیے تشریف لائیے، اے اللہ کے پیارے محبوب، آپ کا آنا مبارک ہو۔ نبی کہاں پہنچے؟ 7ویں آسمان پر پہنچ گئے۔ بس جلدی جلدی سنیے، نبی 7ویں آسمان پر پہنچے، اچانک آپ کی نظر ایک بزرگ پر پڑی۔ کیا دیکھا؟ ایک بزرگ بیت المعمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے۔ کیا لگا کر؟ بولو بیت المعمور سے ٹیک۔ بیت المعمور کیا چیز ہے آپ کو پتا ہے؟ بچوں کو بٹھائیے، ہمارے چچا کو بٹھائیے، بیچ میں جو کھڑے ہیں جلدی بٹھائیے۔ بڑی قیمتی گفتگو، ماشاءاللہ میں آپ سے بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں۔ سب لوگ سن کر جائیے، بالکل ادب سے بیٹھے۔ نبی فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا؟ 7ویں آسمان پر ایک بزرگ ہے جو بیت المعمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ادھر دیکھیے، بیت المعمور کیا چیز ہے آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہوگا۔ ادھر دیکھیے، بیت المعمور یہ آسمان کا قبلہ ہے۔ بولو بیت المعمور، جلدی بٹھاؤ، بیت المعمور کہاں کا قبلہ ہے؟ بولو آسمان کا۔ چلیے بتاؤ ہمارا قبلہ کہاں ہے؟ زمین پر۔ اور بولو کیا نام ہے؟ زور سے بولو، کعبہ۔ ادھر دیکھیے، زمین پر جتنے انسان ہیں، جتنے جنات ہیں، جتنے چرند پرند ہیں، جتنے فرشتے ہیں، سب کا قبلہ زور سے بولو کعبہ ہے۔ اور آسمان کے فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور شریف ہے، جو بالکل کعبہ کے سامنے ہے۔ اگر اوپر سے کوئی چیز گرا دی جائے